حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے قاضی بنا کر یعنی جج بنا کر یمن کی طرف بھیجا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کم عمر، نا تجربہ کار اور فیصلہ نہیں جانتا ہوں، تو فیصلے کیسے کروں گا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک مار کر فرمایا، الہی اس کے دل کو ہدایت کے نور سے روشن کر اور اس کی زبان کو استقلال اور زبان میں تاثیر عطا فرما۔ حضرت علی فرماتے ہیں، پروردگار کی قسم، اس دن سے کسی معاملے کے فیصلہ کرنے میں مجھے کوئی ذرہ برابر بھی شبہ اور شک نہ ہوا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں حضرت علی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیض ہے کہ حضرت علی کا سینہ مبارک علم کا خزانہ بن گیا۔ جس کے فیض سے سینے علم کے خزانے بن جائیں، خود اس کے علم کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ ایک شخص نے آپ کے زمانے میں دو عورتوں سے نکاح کیا، اتفاق سے ایک ہی رات اور ایک ہی جگہ دونوں نے بچے جنے۔ ایک کی لڑکی اور ایک کا لڑکا پیدا ہوا۔ رات اندھیری تھی۔ اس کے بعد دونوں میں اختلاف ہو گیا کہ لڑکی کس کی ہے اور لڑکا کس کا ہے۔ ہر ایک یہی کہتی تھی کہ لڑکا میرا ہے، یہاں تک کہ وہ اختلاف جھگڑے کی صورت بن گیا۔ آخر دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سارا معاملہ عرض کیا۔ آپ نے دونوں کے دودھ کا وزن کیا، جس کا دودھ وزنی نکلا اس کو لڑکا دے کر فرمایا، یہ بچہ اس کا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ فرمایا، اللہ کے اس فرمان سے کہ لڑکوں کے واسطے یعنی لڑکوں کے معاملے لڑکیوں سے دو گنا ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہر چیز میں فضیلت دی ہے، یہاں تک کہ غذا میں بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت کے پاس دو قریشی 100 دینار امانت کے طور پر رکھ گئے اور کہہ گئے کہ جب تک ہم دونوں اکٹھے تیرے پاس نہ آئیں تو کسی ایک کو یہ امانت نہ دینا۔ 1 سال گزرنے پر ان میں سے ایک نے آ کر کہا کہ میرا وہ ساتھی مر گیا ہے، لہٰذا وہ 100 دینار مجھے دے دے۔ اس نے دے دیے۔ 1 سال اور گزر جانے پر وہ دوسرا ساتھی بھی آ گیا اور آ کر 100 دینار کا مطالبہ کرنے لگا۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارا ساتھی میرے پاس 1 سال پہلے آیا تھا اور یہ کہہ کر کہ میرا ساتھی مر گیا ہے، مجھے وہ 100 دینار لے گیا ہے۔ اس نے کہا، کیا تمہارے ساتھ یہ وعدہ نہ تھا کہ جب تک ہم اکٹھے نہ آئیں یہ امانت کسی اکیلے کو نہ دینا؟ بس اس عورت اور مرد میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ چنانچہ وہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے دونوں کے بیانات سنے اور سمجھ گئے کہ یہ آدمی اس عورت سے دھوکہ کر رہا ہے۔ فرمایا، کیا تم دونوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب تک ہم دونوں اکٹھے نہ آئیں تم یہ مال کسی ایک کو نہ دینا؟ کہا ہاں۔ تو فرمایا، تیرا مال ہمارے پاس ہے، جا اپنے ساتھی کو لا اور دونوں آ کر اپنا مال لے جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مجنونہ دیوانی پاگل سی عورت نے نکاح کے 6 مہینے بعد بچہ جنا۔ لوگوں نے اس پر زنا کا الزام لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے رجم کا ارادہ فرمایا، یعنی اس عورت کو سنگسار کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 6 ماہ کے بعد بھی بچہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے، اور بچہ کے حمل میں یعنی پیٹ میں رہنے اور اس کے دودھ چھڑانے کا وقت مدت 30 مہینے ہے اور دودھ چھڑانے کی مدت اس کا وقت 2 سال ہے۔ فرمایا، لہٰذا 24 مہینے دودھ
چھڑانے کے اور 6 مہینے حمل میں رہنے کے پورے 30 مہینے ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے رجم کا سنگسار کرنے کا ارادہ ختم کر دیا اور فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی ایک بے گناہ عورت کا سنگسار ہونا ہی میری ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک بہت گھنی اور بھری ہوئی تھی، چنانچہ ایک دن ایک یہودی جس کی داڑھی بھری ہوئی نہیں تھی بلکہ کہیں کہیں چند بال تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ اے علی، آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو بتائیے قرآن میں میری اس مختصر اور آپ کی گھڑی داڑھی کا بھی بیان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب اگاتی ہے، اور جو خراب زمین ہوتی ہے وہ نہیں اگاتی مگر تھوڑا تھوڑا۔ جہاں وہ اچھی زمین میری ہے اور وہ خراب زمین تیری تھوڑی ہے۔ ایک مرتبہ کوفہ سے 7 آدمی اکٹھے سفر کو گئے۔ ایک عرصے کے بعد جب سفر سے واپس آئے تو ایک ان میں نہیں تھا۔ کھوئے ہوئے آدمی کی بیوی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آ کر ان 6 آدمیوں پر اپنے شوہر کے قتل کا الزام لگا کر دعویٰ کر دیا۔ حضرت علی نے ان کو بلایا اور ہر ایک کو الگ الگ مسجد کے کونے میں بیٹھا کر ایک ایک آدمی ان پر مقرر فرمایا تاکہ ایک دوسرے کو مل کر بات نہ کر سکیں۔ پھر ایک کو ان میں سے بلا کر کھوئے ہوئے آدمی کا حال پوچھا۔ اس نے انکار کیا اور کہا ہم نے قتل نہیں کیا۔ اس کے انکار پر حضرت علی نے بلند آواز سے تکبیر کہی۔ اس کے 5 ساتھیوں نے جب آپ کی تکبیر کی آواز سنی تو انہوں نے گمان کیا کہ ان کے ساتھی نے سارے حالات بتا کر قتل کا اقرار کر لیا ہے۔ اس وجہ سے حضرت امیر المؤمنین نے تکبیر بلند فرمائی ہے۔ پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ بلایا تو ان سب نے اس بنا پر اس کے قتل کا اقرار کر لیا کہ ان کے ساتھی نے جب اقرار کر لیا ہے اور سارے حالات بتا دیے ہیں تو اب ہمارا انکار کچھ فائدہ نہ دے گا۔ وہ پہلا شخص کہنے لگا امیر المؤمنین، انہوں نے اقرار کیا ہے، میں نے تو اقرار نہیں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ تیرے ساتھی ہیں اور تیرے کام پر گواہی دے رہے ہیں، ان کی گواہی کے بعد تیرا انکار تجھے فائدہ نہیں پہنچاتا۔ بس اس نے بھی ان کے ساتھ اس کے قتل میں شریک ہونے کا اقرار کر لیا۔ جب ان تمام لوگوں کا اقرار بالکل پختہ ہو گیا تو آپ نے ان پر اللہ رب العزت کا حکم جاری فرمایا اور ان کو سزا سنا دی۔ نوٹ دوستو، حضرت علی کے یہ تمام واقعات فضائل اہل بیت کتاب سے لیے گئے ہیں۔